السلام علیکم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسی مہینہ میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا سانحہ بھی پیش آیا۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، آپ کی وفات بھی ہوئی۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس سے کسی مورخ کو انکار نہیں ہے۔ تاریخ ولادت میں بے شک اختلاف ہے، کسی نے 9 ربیع الاول تاریخ بتلائی جو زیادہ صحیح اور راجح ہے، کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، اور
احمد رضا صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھا ہے. تاریخ ولادت میں اختلاف ہے لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں کہ اختلاف آخر کیوں ہے. اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اس طرح سے منائی جائے جس طرح آج لوگ مناتے ہیں، ورنہ تاریخ متعین ہوتی، تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اور وفات کا عظیم سانحہ پیش آیا اسی ماہ میں، اسی مہینے میں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے جب صحابہ کرام فارغ ہوتے ہیں تو کہتی ہیں کہ تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا ان تحثوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غم اتنا ہے، بے پناہ غم ہے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. مصیبتوں کا وہ پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹا ہے کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دن پہ ہوتی تو یہ روشن دن تاریک رات میں بدل جاتا. ایک مومن جس کے دل میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت کے جذبات موجزن ہوں، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خوشی منا سکتا ہے؟ آج سے پہلے اس کو 12 وفات کہتے تھے، اب جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں. نام بدلنے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ تاریخ وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب 12 رول کہتے ہیں. تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، یہ سب جانتے ہیں. اب جو لوگ آج جشن مناتے ہیں ان کے آباء و اجداد اسی کو 12 وفات کے نام سے موسوم کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے گاؤں اور دیہات میں جائیں گے تو 12 وفاتی لوگ کہتے ہیں، چونکہ مشہور ایک زمانے سے چلا رہے ہیں. اس وقت بھی وہی عمل ہوتا تھا، جھانکیاں نکالی جاتی تھیں، جلوس نکالے جاتے تھے، اور اس وقت چونکہ باجے کا دور تھا، ڈی جے کا دور ہے تو باجے بجتے تھے. اعمال وہی ہیں، نام صرف بدل دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر تو عمل نہ کیا جائے، آپ کی سنتوں کو پامال کیا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو ترک کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یہ ساری بدعت و خرافات کی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی. ہم ویسے بھی یہ امت پریشان ہے اغیار کے ظلم و ستم سے، یہ امت پریشان ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی اور وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آئے دن ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اکتوبر کے شروع ہی کی بات ہے، ایک ٹیچر نے فرانس کے خاکہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا نعوذ باللہ، پھر اس کو اپنے شاگردوں میں شیئر کیا، اور پھر وہاں کے صدر ملعون نے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت کی بلکہ اس کی اجازت دی. ٹھیک ہے، احتجاج ہوا تمام عالم اسلام میں، احتجاج ہمارا حق ہے، کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن اس احتجاج کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال و افعال کیسے ہیں. یہ جو موقع ہے دن لوگوں کو مل رہا ہے شان رسالت میں گستاخی کا، کہیں اس کے پیچھے جو عوامل اور اسباب ہیں ان میں ہمارا کردار و عمل تو سبب نہیں ہے. آج اگر مسلمان یقین جانیے مکمل طور پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا لیں، آپ کی شریعت پہ مکمل طور پہ پابند ہو جائیں، کوئی کتنا بڑا حکمراں کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، ٹیڑھی نگاہ اٹھا کر کے امت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اور شان رسالت میں گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے. آج سب سے بڑا سوالیہ نشان ہمارے اوپر خود ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں ہم پریشان تھے، دعائیں کرتے تھے، رات کی تاریکی میں اٹھ کے نمازیں پڑھ کے دعا کرتے تھے اللہ مساجد کے دروازے کھل جائیں، اور جب دروازے کھلے تو مساجد کا وہی حال ہے جو پہلے تھا. آج بھی مسجدیں آباد نہیں ہیں، جمعہ کو بے شک حاضری ہو جاتی ہے ہماری، لیکن کیا اور اوقات میں؟ ٹھیک ہے آپ کاروبار میں ہیں، آپ صنعت و حرفت میں لگے ہوئے ہیں، جہاں موقع ملا آپ نے نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے محلے کی مسجد عشاء میں آپ کو آواز دیتی ہے، فجر میں آپ کو آواز دیتی ہے، اور ہم اور آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. دعائیں کارگر کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ شاتم رسول کا جو انجام ہے اللہ رب العزت اسی دنیا میں ان کو دکھاتا ہے،
لعنت ان پر لعنتوں کے ڈونگرے برساتا ہے، اور سزا سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوچار کرتا ہے، اور آخرت میں لیے تو رسوا کن عذاب ان کا مقدر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حجر میں، یہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب، ذلت اور رسوائی سے بھرا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ملعون ہیں وہ لوگ، ایسے لوگوں پہ لعنتوں کے ڈوگرے برستے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اللہ کو ایذا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی منہیات کا، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب بندہ کرے، یا اللہ کو ایذا دینا ہے۔ ویسے کوئی اللہ کو ایذا دے سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی تاب و تما ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کی کو ایذا دینے کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، انسان مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میرے حکم کا تابع ہے، میں ہی رات و دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ بہت سے لوگ آج زمانہ برا آ گیا ہے، خود برے ہیں اور زمانے کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو زمانے کو برا کہنا یہ اللہ کو ایذا دینا ہے، اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا، اللہ کے اوامر کی پابندی نہ کرنا، اللہ کے حکام کی پابندی نہ کرنا، اس سے بھی یہ بھی اللہ کو ایذا دینا ہے اور رسول کو ایذا دینا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو ترک کر کے غیروں کو آئیڈیل بنا لینا، اپنا نمونہ بنا لینا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آج امت مسلمہ کہاں بھٹک رہی ہے؟ آج ہم دوسروں کو روتے ہیں، خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے جھانکنے کی فرصت ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ہمارے اعمال و کردار کیسے ہیں۔ میرے بھائی یقین جانیے، جس دن یہ پیشانیاں بارگاہ الہی میں سجدریز ہونا شروع ہو جائیں گی مکمل طور پہ، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ مومن کی نظروں میں وہ تاب و تما دے دیتے ہیں، وہ کشش دے دیتے ہیں، اور وہ خوف اور ہراس دوسروں کے اوپر ان نگاہوں سے طاری ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی لوگ گھبرا اٹھتے ہیں۔ اسلاف کی تاریخ تو یاد کیجیے، اور جنہوں نے بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، وہ کئی واقعات و حادثات ہیں، لیکن میں صرف دور نبوی کا 2 واقعات ذکر کرتا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے۔ ایک کعب بن اشرف ملعون یہودی، اور ایک ابو رافع وہ بھی یہودی تھا۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاہدہ کیا ہوا تھا، چونکہ مدینہ آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں کے جو یہودی تھے ان سے آپ نے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا تو ہمارا ساتھ دو گے، بے شک ہمارا دین اسلام ہے اور تم دوسرے دین کے پیروکار ہو، لیکن ہم ایک جگہ رہنے والے ہیں، تو آؤ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس معاہدے کو توڑا، اور آئے دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی دقیقہ وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے شان رسالت میں گستاخیاں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مجھے آرام دے گا اس خبیث اور ملعون سے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ اللہ کے رسول نے، حضرت محمد بن مسلمہ نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی کہ اللہ کے رسول میں کچھ بات کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، یعنی آپ کے خلاف اگر میں کچھ کہوں اس کے پاس جا کر کے تو کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ گستاخ رسول کا جو انجام ہے وہ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، وہیں دھوکے سے بھی اس کو اس انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ چشنیا کے شاگرد نے اپنے ہی استاد کا قتل کیا، وہ سب ظاہر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قتل و غارت گری پہ آپ اتر آئیے، لیکن جن حالات میں ہم جی رہے ہیں ان حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سے بن پڑے تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، یا اپنے اعمال و کردار کو سدھارنے کے ذریعے سے ہم یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ گئے
اور بھی صحابہ تھے. ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے. وہ ملعون یہودی اس کے رضائی بھائی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آواز دی, بالا خانے سے اترا, بیوی روک رہی ہے. ارے وہ میرا رضائی بھائی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دیکھتے ہیں کیا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی. کہا بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تو ہمیں پریشان کر دیا ہے, جب دیکھو کہہ رہے صدقہ دو صدقہ دو. اب کہاں سے اتنا صدقہ دیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں, کچھ ہمیں ایک روایت میں 1 وسق 60 ساکہ ہوتا ہے, ایک روایت میں 2 وسق غلہ دے دیجئے. کعب بن اشرف مسکرا کر کہتا ہے دیکھو میں کہتا نہ تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ایسے ہی تمہارے ساتھ ہونے والا اس شخص کی طرف سے, اب دو. کہا آپ ہمیں کچھ دے دیں. کہا ایک شرط پہ دیں گے, اپنی بیویاں گروی رکھ دو. خبیث آدمی تو خباثت ہی کی بات کرے گا نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کہا انت من احسن العرب, بڑے خوبصورت ہو تم. ایک تو یہ, اور دوسرے یہ کہ ہماری بیویاں اگر تمہارے پاس آ جائیں گی گروی میں تو کل کلاں کو لوگ کہیں گے دیکھو یہ وہ ہیں جو جن کو گروی رکھا گیا تھا کعب بن اشرف کے پاس. ایک مشورہ ہے. کہا کیا؟ کہا ہتھیار رکھ دیتے ہیں آپ کے پاس اپنا. اور ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ تلوار کے دھنی ہوتے تھے, اور جس کے پاس جتنی قوت و طاقت ہوتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ بڑا سمجھا جاتا تھا. کہا اپنی تلوار ہتھیار رکھ دینا, اس کا مطلب اپنے آپ کو حوالے کر دینا. کہا ٹھیک ہے ہتھیار رکھو. کا وعدہ لے کر گئے کہ ٹھیک ہے آئیں گے کسی دن. دوسرے دن پہنچے, ہتھیار بند, سب لوگ ہتھیار رکھنے آئے ہیں. آواز دی, اٹھا بول. لیٹا ہوا تھا بیوی کے پاس. بیوی کہہ رہی ہے اس آواز میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے. اس نے کہا رہے کیا کہتی ہو تم؟ کہ وہ ابو نائلہ ہے, میرا رضائی بھائی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آیا, خوشبو لگائے ہوا تھا عطر میں, اس کے بعد اس کا جسم بسا ہوا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت خوشبو بکھر رہی ہے بھائی, بہت اچھا خوشبو لگا رکھا ہے آپ نے, بڑی تربیزی ہو رہی ہے آپ کے جسم سے. تو اس نے فخریہ طور پہ کہا, کبر و غرور میں مبتلا ہو کر کے, کہ میرے پاس سب سے حسین عورت ہے عرب کی, اور بہت معطر رہتی ہے, وہ معطر کرتی بھی ہے, بہت مشہور ہے, اسی نے عطر لگایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا تھا کہ میں اس کا بہانے سے سر پکڑوں گا, اور جیسے میں کہوں دونکم تو کہا ذرا سونگھے تو. اب وہ باقاعدہ طور پہ تنتنے کے سفر, ٹھیک ہے لیجیے. سونگا, پھر اور ساتھیوں نے سونگا اس کے سر کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے پھر سے بھائی سنگائیے, بڑی خوشبو آ رہی ہے. دوبارہ ان کو سنگایا, انہوں نے قاعدے سے پکڑا اور کہا دونکم, وہی کام ختم کر دیا, اس کو مار دیا ایک تلوار کی ضرب سے. اس طرح سے وہ شاتم رسول کیفر کردار کو اپنے پہنچا. اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے ذریعے سے کیفر کردار تو اس کو پہنچایا. اسی طرح ابو رافع یہودی کا بھی واقعہ ہے, وہ بھی گستاخ رسول تھا, شان رسالت میں وہ بھی گستاخیاں کرتا تھا, وہ بھی وعدہ توڑنے والا تھا, یہودی تھا. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ایک قافلہ بھیجا, اس کا امیر حضرت عبداللہ کو بنایا. جب پہنچے رات کا وہی چھٹ پڑتا تھا, یہ کہ اب گیٹ ووٹ بند ہونے والا ہے, ساتھیوں کو روک دیا. کہا میں پہلے اندر کی خبر لے کر کے آتا ہوں, پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. وہ ایسے بیٹھ گئے جو گیٹ تھا قلعے کا, کہ لگتا ہے کوئی شخص قضائے حاجت کر رہا ہے, کپڑے سے ڈھانپ لیا اپنے آپ کو. جو دربان تھا وہ کہہ رہے بھائی سب لوگ آ رہے ہیں اندر, رات ہو چکی ہے, یہ اندر آ جاؤ, کیا کر رہے ہو, اگر آنا ہے تو آؤ, نہیں تو میں ابھی جا رہا ہوں بند کرنے. اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ قلعے کے اندر کا شخص ہے کہ باہر کا, یہی چاہیے تھا ان کو. وہ گھس گئے, اور جب وہ گھسے تو دیکھا کہ قصہ گو ہے اس کے پاس, ابو رافع کے پاس. داستان سرائی ہو رہی ہے, محفل جمی ہوئی ہے,
انہوں نے انتظار کیا جب قصہ کو اس کے پاس سے ہٹ گئے اور وہ گیا اپنے بالغ خانے میں آرام کی غرض سے، یہ دبے قدموں پہنچے زینہ چڑھ کر کے. کہا ابو رافع، چونکہ کئی لوگ تھے وہاں، کون ہے ابو رافع؟ اندھیرے میں یہ جاننا بڑا مشکل تھا. آواز جدھر سے آئی ادھر ہی ان کو حملہ کرنا تھا. کہا ابو رافع کہاں، کون؟ تلوار باری. چیخا وہ، لگا حضرت عبداللہ کو کہ یہ ابھی کیفر کردار کو نہیں پہنچا ہے، ابھی اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. چھپ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز بدل کے پوچھتے ہیں کہ ابو رافع کیا ہوا، کیسی چیخ تھی یہ؟ کہا رے کسی نے تلوار سے میرے اوپر حملہ کر دیا. پھر وہ آواز پہ، اور اب کی دفعہ انہوں نے طبیعت سے اس کو وہ کیا اور پیٹ میں اس کے تلوار لگائی اور اتنی دور تک لے گئے کہ پیٹ سے باہر آ گئی. پھر بھی ابھی چین نہیں ہے صحابی رسول کو کہ پتہ نہیں مرا یہ کمبخت کی نہیں مرا. آتے ہیں زینے سے اترنے لگتے ہیں، ابھی ایک سیڑھی باقی رہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں فرش آ گیا اور اس پہ پاؤں رکھتے ہیں، پھسل کے گر پڑتے ہیں، پریلی میں چوٹ آ جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ چوٹ کھا گئے، پگڑی نکالی اور باندھا کپڑے سے اپنے پیر کو. پھر بیٹھے ہوئے کہ جیسے یقین نہیں ہو جائے گا میں قلعے سے نکل نہیں سکتا ہوں. صبح ہوئی اور وہاں قلعے کی فصیل پہ ایک آدمی چڑھ کر کے اعلان کرتا ہے کہ بھئی ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں ابو رافع کی وفات کی، کہ ابو رافع مر گیا. یقین ہو گیا. پھر وہ نکلے. یہ جو دو حادثات ہیں ان سے کیا پتا چلتا ہے کہ مومن اگر کوئی شخص ہے اور کوئی گالی دے رہا ہے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا آپ کی شان میں کچھ بھی گستاخی کر رہا ہے، تو اس کے دل میں ٹیس اٹھنی چاہیے، درد ہونا چاہیے. بے شک وہ قتل و غارت گری پہ آمادہ نہ ہو، لیکن درد تو محسوس کرنا چاہیے نا. آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا جو ایک مومن کا ہتھیار ہے وہ اپنا سکتے ہیں نا. ہم ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں نا. اور اسی دنیا میں ہم نے دیکھا ملعون سلمان رشدی کو، قادیانی نژاد سلمان رشدی، جو لوگ جانتے ہوں گے شیطانی آیات اس نے لکھی ایک کتاب، اور شیطانی آیات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی کردار کشی اس نے کی. 3 شادیاں کی، تینوں نے لات مار دیا بیویوں نے، اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ خودکشی کر کے مرا ہے. خودکشی کرنے والا کس عذاب کی منزل سے گزرتا ہے یہ تو وہی جانتا ہوگا نا. ایک کی موت آئی مر گیا، اور ایک یہ کہ لٹکا لیا اپنے آپ کو یا مارا کسی چیز سے، تو ابھی جان دھیرے دھیرے نکل رہی ہے، عذاب جھیل رہا ہے. تو اللہ ایسے بھی سزا دیتے ہیں انسان کو، شاتم رسول کو، اس کے ہاتھوں کے ذریعہ سے، غیروں کے ذریعہ سے، اور اس دنیا میں رسوائی ایسے لوگوں کا اللہ مقدر بنا دیتے ہیں. اور اہانت کن عذاب، رسوا کن عذاب تو ان کا مقدر کل قیامت میں ہے ہی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایسی ویسی بات ہے. کفار قریش نے بھی گستاخی کی تھی. اس وقت شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اور صحابہ کرام نے بھی اس ہجو کا جواب دیا تھا، لیکن جو جواب دیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو بہت پسند فرمایا. حضرت حسان بن ثابت آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ان گستاخوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کو ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، کاذب کذاب کہتے تھے، اور بھی بہت سی چیزیں. کہا کیسے کرو گے؟ یہ قریش کے لوگ ہیں اور میں بھی قریش کا ہوں. حضرت حسان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایسے ان کو پھاڑ دوں گا اپنی زبان سے جیسے کہ چمڑا پھاڑا جاتا ہے، ایسے چیچڑے اپنی زبان سے ان کو کر دوں گا. اور زبان کا زخم ظاہر ہے بڑا کاری ہوتا ہے نا. وہ عربی شاعر نے کہا ہے کہ جراحت السنان لها التیام ولا یلتئم ما جرح اللسان. زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے، نیزے کا زخم تو بھر بھی جاتا ہے. ایسے چیچڑے ان کے اڑاؤں گا جیسے چمڑا پھاڑا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو قریش سے ہوں. کیسے؟ کہ اللہ کے رسول ایسے میں آپ کی ذات گرامی کو نکال لوں گا جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اور بال میں آٹا نہیں ہوتا، نہیں لگا، ایسے میں نکالوں گا آپ کو. ان کے ایک دو اشعار سن لیجئے. حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں حجوت محمدا فاجبت عنہ. تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی، برائی ان کی بیان کی، میں نے جواب دیا آپ کی طرف سے.
وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور اللہ کے پاس اس سلسلے میں بدلہ نیک بدلہ ہے، یعنی اللہ مجھے نیک بدلہ دیں گے جواب دینے کا۔ ہجوت محمدن برا تقیہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ہے، جو نیکوکار ہیں، متقی ہیں، رسول اللہ شیمتہ وفاء، اللہ کے رسول ہیں اور جن کی پہچان ہی وفا ہے۔ کہتے ہیں اسی پر بس نہیں کیا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي، میرے باپ اور ان کے والد یعنی میرے دادا، میرے باپ دادا اور میری عزت، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچانے کے لیے میں ڈھال بنوں گا، میں بچاؤں گا، میرے باپ میرے دادا میری عزت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تم سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے تو فرما دیا سورہ حجر میں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک آپ سے استہزاء کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے میں کافی ہوں، آپ سے مسخرہ پن کرنے والوں کے لیے میں کافی ہوں، اللہ کافی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اور یہ جو گستاخان رسول ہیں، وہ چاہے کسی ملک کا حکمراں ہو، کسی اسکول کا ٹیچر ہو یا عام لوگ ہو، انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے، آپ زندہ رہے، تو ہم دیکھیں گے، ہمارے کان سنیں گے کہ یہ لوگ اسی طرح سے کیفر کردار وہ پہنچے جیسے ان سے پہلے جو شاتمان رسول تھے، جو گستاخان رسول تھے، وہ کیفر کردار کو پہنچے تھے۔ آج ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے سانچے میں ڈال لیں۔ سنتوں کی پامالی قدم قدم پہ ہو رہی ہے، اور محبت کے جذبات اس وقت امڑتے ہیں جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کے لیے موسم بنا رکھا ہے مسلمانوں نے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو محبت کا اظہار کریں گے، وہ بھی ڈی جے کے ذریعے سے، گاجے بازے کے ذریعے سے۔ یہ کون سا اظہار ہے محبت کا؟ محبت تو گردش خون کے ساتھ ہمارے جسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رواں دواں رہنی چاہیے۔ ہماری پیشانی پہ اگر کسی غیر کی گستاخی سے سلمٹیں پڑتی ہیں، ہم اس کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، اور جو بن پڑتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ آئے دن ہم سنت رسول کی پامالی کرتے ہیں، ہمارا نفس ہمیں ٹوکتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارا دل ہمیں کیوں برا بھلا نہیں کہتا؟ دوسروں کی گستاخی پہ تو ہم بےتاب ہو جاتے، اور ہو جانا چاہیے، بے چین ہو جاتے، ہو جانا چاہیے۔ آپے سے باہر کبھی کوئی ہو جاتا ہے، یہ اس کے جذبات ہیں محبت کے، لیکن ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر ہی صحیح اپنے نفس پر بھی غور کر لیا جائے۔ آج اگر مسجدیں اسی طرح آباد ہو جائیں جس طرح دور صحابہ میں آباد تھیں، دور تابعین میں، دور تبع تابعین میں، بلکہ ہمارے آپ کے بچپن میں بھی جس طرح آباد تھیں اسی طرح اگر آباد ہو جائیں، تو دیکھیے ہماری عزت، ہماری آبرو کی حفاظت اللہ رب العزت کس طرح سے فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایذائیں دی جائیں گی، تکلیفیں دی جائیں گی، لیکن معال کار، انجام کار، فتح و نصرت کس کا مقدر ہے؟ سربلندی اور اعلیٰ اور رفع شان کس کا مقدر ہے؟ امت محمدیہ کا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بن کر کے رہے۔ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ایسے شاتمان رسول کو، گستاخان رسول کو، جو خاکے جنہوں نے بنائے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا آئے دن گستاخیاں جو لوگ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، لعنتوں کے ڈوگرے دنیا میں ان پر برستے رہیں، اللہ کی رحمتوں سے وہ دور رہیں اگر ان کی قسمت میں، ان کے نصیبے میں ایمان نہیں ہے تو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو دردناک اور اہانت کن عذاب سے دو چار فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسوہ نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو سجائیں، اور مؤذن جب اذان دے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نماز کی طرف چل پڑیں، کامیابی کی طرف چل پڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ اللہ ہم تیرے عاجز اور مادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔
اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبول عطا فرما، اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی جو قرض دار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے کس خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہم ایک بنا نیک بنا، ہمارے دلوں میں اگر ہمارے اپنے مومن بھائیوں کے خلاف حقد و حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، تو اللہ ان تمام قلبی بیماریوں کا خاتمہ فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی جو حیات ہے، اللہ میں توفیق عطا فرما، ہم ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کی بال بال فرما۔ اللہ میں جو مومن مرد اور مومنہ عورتیں جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن میں ہمیں عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم و ستم سے ہمیں مامن و محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرو دے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے لبوں پہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ کا کلمہ جاری ہو، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا لكم ودعوا استغفروا.